اولاد کے بگڑنے کی بنیادی وجہ وہ ماں باپ کا اولاد کی تربیت نہ کرنا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا حق ماں باپ پر اولاد کا، سب سے بڑا حق وہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ سب سے بڑا حق ہے کہ اولاد کے بگڑنے سے انگلی جو اٹھے گی وہ ماں باپ کے اوپر اٹھے گی، اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت کا انتظام نہیں کیا۔ تو آج آپ کو یعنی ایک زمانہ تھا کہ بیٹا اگر رات کو دیر سے آ رہا ہے تو ماں بھی پوچھتی تھی، سوتی نہیں تھی اس وقت تک جب تک بیٹا آ نہ جائے، اور اس کے دل میں دو ڈر ہوتے تھے۔ ایک ڈر یہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، اور دوسرا خوف اس ماں کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ جب یہ آئے گا تو اس کے ابا اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، ڈانٹیں گے۔ یہ دونوں خوف دل میں لیے ہوئے ماں پوری رات جاگتی رہتی تھی جب تک کہ بیٹا گھر میں داخل نہ ہو جاتا تھا۔ پھر آنے کے بعد ماں کا الگ پوچھنا، باپ کی ڈانٹ اور باپ کی مار پیٹ، یہ اولاد کی تربیت میں ایک بنیادی دخل دیتی تھی کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کے سینے میں اور دل میں خوف رہتا تھا کہ میرا باپ مجھے مارے گا، میری ماں مجھے مارے گی۔ تو اس زمانے میں اولاد کی تربیت بھی مشکل نہیں تھی، لیکن جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے، بالکل زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اس اولاد کے دل میں ماں باپ کی عظمت تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کی قدر وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جو ایک فطرتی طور پہ دل کے اندر خوف کی کیفیت ہوتی تھی، آج اولاد کے دلوں سے وہ خوف بھی ختم ہو چکا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ماں باپ نے تربیت کا انتظام نہیں کیا تھا، ماں باپ نے اس اعتبار سے تربیت نہیں کی تھی جو تقاضا کر رہا ہے اسلام۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے بگڑنے کی چند وجوہات وہ لکھتے ہیں۔ ایک وجہ جو لکھی ہے، سب سے پہلی وجہ میں وہ عرض کر دوں، وہ یہ کہ ماں باپ کی اولاد بعض اوقات نافرمانی پر جو اترتی ہے، یہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے اوپر محنت کی، 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، سگا بیٹا مسلمان نہ ہو سکا، سگا بیٹا مسلمان نہیں ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام کی آزمائش تھی، لہذا نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا بھی، دعائیں کی، مانگا اللہ سے کہ اللہ میرے بیٹے، اور یہاں تک کہ جب عذاب بالکل قریب آ چکا تھا تو نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور کہا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میری اہل کو عذاب نہیں دے گا، وہ میرا بیٹا وہ سامنے کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے اہل میں سے تو وہ ہے جو تجھے پہچان چکا، ایمان لایا تیرے اوپر، تو اس کا نافرمان ہونا نوح علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش تھی۔ تو بعض اوقات اولاد کی نافرمانیاں وہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہیں، ایک وجہ آزمائش، اور دوسری وجہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو میں بنیادی وجہ قرار دیا کرتا ہوں کہ حرام لقموں کا اور حلال لقموں کا اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ایک حرام لقمہ اولاد کی تربیت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا، حلال لقمے اولاد کو نیک بنائیں گے، حلال لقمے جب اس کی رگوں میں اتریں گے، ان لقموں کے ذریعے جو خون پیدا ہوگا، وہ خون
جب اس کی رگوں میں دوڑے گا، اس کی شریانوں میں دوڑے گا، وہ اس کے جسم سے عمل صالح کروائے گا بنسبت حرام، اور اس کی کمائی صاف ستھری ہوگی، نہ مشتبہ مال ہوگا، نہ صراحتاً حرام مال ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہو۔ آزمائش ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ایک وجہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات آزمائش ہوا کرتی ہے، لیکن حرام لقموں کی وجہ سے اس کی حرام۔ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے تھے، تو سامنے والا بندہ ایک تو جھوٹ بول رہا تھا معاملہ کرتے ہوئے، اور جھوٹ کے ساتھ وہ اس کو دغا بھی دے رہا تھا، ظلم کر رہا تھا مالی اعتبار سے۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ظلم بھی کر رہا ہے، میرے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اور یہ فراڈ کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو اس کو جب پتہ چلا، اس نے کہا بھائی بات سن، تو نے میرے سے اتنے پیسے جھوٹ، ظلم اور فراڈ کے ذریعے زیادہ حاصل کر لیے ہیں، زیادہ لے لیے ہیں، ایک نصیحت کروں گا کہ یہ پیسے اپنی اولاد پر خرچ نہ کرنا، یہ پیسے اپنی اولاد پر خرچ نہ کرنا، وگرنہ تیری اولاد سے خیر کی توقع نہیں ہوگی۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے جب اس کو یہ جملہ کہا وہ ہل گیا ایک دفعہ، آخر ایمان تو ہے سینے میں۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی بات سنو، یہ اپنے پیسے پکڑو اور مجھے معاف کر دینا۔ دل میں ایمان تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ حرام لقمے میری اولاد کو بگاڑ کے رکھ دیں گے، میری اولاد کو بگاڑ دیں گے، میری اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی ان لقموں کے ذریعے۔ میں ان لقموں کی وجہ سے ان لقموں کو اپنی اولاد کے منہ میں دینے کے بعد اپنی اولاد سے خیر کی توقع نہیں کر سکتا۔ لہذا وہ مال جو ظلم اور جھوٹ کے ذریعے لیا تھا، اس نے اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حرام کے لقمے، آپ بازاروں کے اندر جائیں، بازار کے بازار جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی چیز بیچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ مسلمان صرف شراب کو حرام سمجھے، مسلمان صرف سود کے مال کو حرام سمجھے، مسلمان صرف خنزیر اور سور کے گوشت کو حرام سمجھے، کتے کے گوشت کو حرام سمجھے، اور جھوٹ بول کر جو یہ حلال چیزوں کو حرام کر رہا ہے اپنے اوپر، اس کو وہ حرام نہیں سمجھتا، اس کو وہ حرام لقمہ نہیں سمجھتا۔ امانت میں خیانت کی، جھوٹ بولا، ظلم کیا، بازاروں کے اندر جھوٹ کے بازار، جھوٹ جو ایک تیزی کے ساتھ بولا جا رہا ہے، تو کیا اس جھوٹ کے سہارے سے حاصل ہونے والے لقمے، جب وہ لقمے یہ اپنے گھر میں بیوی کے منہ میں دے گا، جب یہ لقمے اپنی اولاد کے منہ میں ڈالے گا، تو اس اولاد سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکے گی، پھر اس کی اولاد شر ہوگی، اس کی اولاد سے صرف شر نکلے گا، خیر نہیں نکل سکتا، خیر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں، ہم اپنی کمائیوں کو صاف ستھرا، حلال، پاکیزہ بنائیں۔ اس پاکیزگی کی وجہ سے اللہ برکتوں کے انبار لگا دے گا۔